پاس آتے رمضان المبارک میں ہر سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے قرآن پاک سنتے اور آپ کو قرآن پاک سناتے، لیکن جب آپ کی زندگی کا آخری سال آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا ہے۔ اور اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق سے یہ وحی شروع ہوئی ہے۔ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے، آپ علیہ السلام کو یاد کرنے کی فکر پڑ جاتی کہیں بھول نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ اے محبوب تسلی رکھیے، تسلی سے سنیے، آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن آپ کو بھول جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ بھی ہمارا ذمہ ہے کہ قرآن پاک کی تشریح بھی آپ کے زبان سے جاری کروائی جائے گی۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، جس کو آج حدیث رسول کہا جاتا ہے، حدیث قولی ہو، فعلی ہو یا تقریری ہو، ثم ان علینا بیانا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ کلام ایسی کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود اٹھایا ہے، اور ذکر کا لفظ حدیث پر بھی بولا گیا ہے۔ اس سے واضح پتہ چلتا ہے صرف قرآن ہی نہیں بلکہ اللہ نے جو آپ علیہ السلام کی زبان سے حدیث جاری کروائی ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر جو بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، اس کا بھی ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے تقریباً 5 لاکھ آدمی بنتے ہیں اسماء الرجال کے جو حدیث کی سند میں آج تک شامل ہیں، جنہوں نے ساری کی ساری زندگی وقف کر دی ہے نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ ایک بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے ان محدثین کی بیویوں نے بھی یہ گلہ کیا ہے کہ پہلی رات بھی پورا ٹائم نہیں دیا، ٹائم دیا ہے، حدیث کی فکر ہے، اس کو سنبھالنے کی فکر ہے، اس کو یاد کرنے کی فکر ہے، کروانے کی فکر ہے۔ اس لیے ان کی بیویوں کا بھی گلہ رہا کہ انہوں نے ہماری راتوں پر ہمیں پورا ٹائم ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اپنے بندوں سے حفاظت کروائی ہے۔ آج تک 5 لاکھ راوی ایسے اسماء الرجال کے آدمی ہیں جنہوں نے حفاظت حدیث کا ذمہ لے کر اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہوئے نبھایا ہے اس کو، اور خوب ذمہ داری سے نبھایا ہے اس کو۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اور جہاں تک تورات و انجیل کا زبور کا تعلق ہے، ایک دلیل پیش کرتا جاؤں ان کی تحریف کی، ان میں تغیر و تبدل کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک جوڑے کا معاملہ آ جاتا ہے۔ یہودی جوڑا ہے، شادی شدہ ہے، انہوں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خوب جاننے والے، علم رکھنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا آج تمہاری کتاب تورات کے مطابق تم پر حد کو لاگو کیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا۔ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ یہود جو ان کی سابقہ روایت تھی جھوٹ بولنے کی، تحریف کرنے کی، تغیر و تبدل ان کی روٹین بن چکی تھی، انہوں نے جان کو بچانے کے لیے اس جوڑے کی کہا کہ ہماری تورات میں لکھا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہے جب کوئی شادی شدہ زنا کر لے اس کو گدھے پر بٹھایا جائے گا، منہ کو کالا کیا جائے گا اور گدھے پر گلیوں میں گھمایا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کتاب کو لایا جائے، کتاب لائی گئی، کہا پڑھا جائے، یہی سزا پڑ دی۔ لیکن ادھر مجلس میں، مجمع میں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہود کے بڑے عالموں میں سے ایک عالم تھے، حافظ تورات تھے، پوری کی پوری تورات ان کو زبانی یاد تھی، بیٹھے تھے۔ جب اس نے یہ سزا پڑھی کہا ہاتھ کو اٹھا، اقرا ھذا یا عدو اللہ، اقرا ھذا یا عدو اللہ،
اے اللہ کے دشمن یہاں سے ہاتھ اٹھا، اس سزا کو پڑھ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس سزا کو پڑھا تو وہی سزا تھی جو قرآن پاک کی شادی شدہ زنا کرے اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اس کو زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے گا، وہی سزا تھی۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن سلام فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی روایت ہے، ان کا وتیرہ ہے اور ان کی فطرت میں یہ بات شامل ہو چکی ہے، جب کسی امیر کا معاملہ آتا قانون کو بدل دیا جاتا، کتاب میں تحریف کر دی جاتی، تغیر و تبدل کر دیا جاتا، جب کسی امیر کا معاملہ آتا اس پر قانون کو لاگو کر دیا جاتا، حکم کو سنا دیا جاتا۔ لیکن قربان جاؤں، ثم ان علینا بیانا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی بڑے بڑے ظالموں نے جرت